بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص اور فضائل عطا فرمائے گا جو اس سے پہلے مخلوق میں کسی کے حصے میں نہ آئے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ فضائل و کمالات کی پوری وسعت کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کے بات نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کردہ مکمل خصوصیات کا جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیاں کمال حاصل تھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو لامحدود جسمانی طاقت بھی عطا کی۔ دوستو، شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اپنی پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے باوجود اس قدر طاقت و توانائی کا آپ سے ظاہر ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طاقت و قوت تو قرآن پاک سے بھی ظاہر ہے۔ دوستو، سورہ النشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا، جھکا ہوا پاش پاش ہوتا۔ اللہ کے خوف سے انبیاء کرام کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی انہیں کسی مقابلے کے لیے للکارا جاتا ہے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انکار کرے، پھر چاہے وہ میدان جسمانی مقابلے ہی کا کیوں نہ ہو، جسے ہم دنگل یا کشتی کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، عربوں میں پہلوانی کا بہت رواج تھا اور دنیا کے نامی گرامی پہلوان عرب سے تھے اور مختلف موقعوں پر دنگل کے لیے میدان سجتے رہتے تھے۔ مستند کتابوں میں ایسے دو مشہور واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دنگل یا کشتی پہلوانی کے لیے للکارا، سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے۔ رکانہ پورے عرب کا مشہور خوبصورت پہلوان تھا۔ یہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جایا کرتا تھا۔ مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے رکانہ پہلے ہی بار میں ایک ہی داؤں میں نہ پٹخ دے۔ دوستو، کہتے ہیں جب رکانہ کسی کو پٹخ دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا۔ ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا۔ رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا کہ محمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باز نہیں آ رہے، کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو؟ دوستو، رکانہ نے تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا، میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی نہیں کی۔ نہیں، میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائیں۔ نعوذ باللہ۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے لیکن وہ نہیں مان رہا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن اوو ارمن یہود کی بیٹی ہوں۔
رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب لا کر بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے۔ سبت نے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت بن ارمن نے کہا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہیں کر پائے گا۔ خیر، رکانہ اس خوبصورت حسینہ سے کہنے لگا، مجھے لات اور عزا کی قسم، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔ ابن حشام، علامہ ابن الاسیر اور امام زرقانی لکھتے ہیں کہ رکانہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، آپ بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں ہی چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، لات اور عزا کی قسم اسلام قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی۔ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ، مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے، اکھاڑا سجا گیا۔ دوستوں، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس لیے وہ تلواروں اور برچیوں سے مسلح ہو کر اکھاڑے پہنچ گئے کہ کہیں اگر کفار نے کوئی سازش کی یا مقابلہ میں رکاوٹ ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبید یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور اکرم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا۔ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں کہ جب مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ بھاری بھر کم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ رکانہ نے سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رکانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، بے شک یہ اللہ کے ہی پیارے نبی ہیں۔ اسی طرح امام زرقانی بیان کرتے ہیں کہ بو علی سود جمی اتنا بڑا طاقتور پالوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا
اور 10 پالوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نکل نہیں پاتا تھا۔ اس نے بھی بارگاہ مقدس میں آ کر یہ چیلنج کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ دوستو، اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔